من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ آج کا درس 83 نمبر آیت سے لے کر 89 نمبر آیت تک انشاءاللہ تعالی العزیز ہوگا۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم، آپ فرمائیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو اتارا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم جو اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم اور دوسرے انبیاء کو ان کی رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم نہیں فرق کرتے ہم کسی کے درمیان ان میں سے، ونحن له مسلمون اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ اور جو تلاش کرے گا اسلام کے بغیر کوئی اور دین تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اس سے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ قیامت کو ضیاء کاروں میں سے ہوگا، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ایمان لانے کے بعد۔ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور وہ پہلے خود ہی گواہی دے چکے ہیں کہ رسول سچا ہے اور آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ، ایسوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور سب انسانوں کی ان پر لعنت۔ جو ایمان لے آنے کے بعد دوبارہ سے یعنی پھر جاتے ہیں اپنے پرانے مذہب پر تو ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی۔ خالدین فیہا، اسی پھٹکار میں وہ رہیں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ينظرون اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی اس کے بعد، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، انہیں بخش دے گا۔ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے اس حقیقت عظمیٰ کا پھر اعلان کروایا جا رہا ہے کہ دین اسلام، دین الہی جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ دین الہی کیا ہے؟ اسلام ہی ہے۔ سب انبیاء اور رسول اپنے اپنے زمانہ میں اس کی تبلیغ فرماتے رہے اور میں بھی اس دین کا داعی اور مبلغ بن کر آیا ہوں۔ اس لیے وہ تمام مقدس ہستیاں جن کو بارگاہ الہی سے نبوت کا شرف بخشا گیا اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں، میں اور میرے ماننے والے ان سب کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی بھی اور تمام دوسرے وہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا یہ شیوا نہیں کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے، یہ ہے دین محمدی کی وہ وسعت اور گہرائی جو ہر حق کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، جہاں کسی قومی، وطنی، نسلی یا عصبیت کی گنجائش نہیں۔ اس دین قیم کی روح تمام ان عناصر سے پاک ہے جو انسان کو انسان سے ملنے نہیں دیتے، جو انسان کو انسان سے ملنے نہیں دیتے۔ یہ کسی خاندان یا نسل کے خدا کا دین نہیں بلکہ رب العالمین کا دین ہے۔ تمام جہانوں کا جو رب ہے یہ اس کا دین ہے، اور اس کا داعی صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے بھیجا نہیں گیا بلکہ وہ رحمت للعالمین ہے، یعنی جو اس کے بلانے والا ہے وہ بھی رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔
اور جو رب ہے وہ اس دین کا وہ رب العالمین ہے. اس لیے صرف یہی دین انسانی اتحاد کے لیے اساس محکم ثابت ہو سکتا ہے. دین اسلام جو سب انبیاء کا دین ہے اور جس کو لے کر اب حضرت محمد الرسول اللہ تشریف لائے ہیں. اب اگر کوئی شخص اس دین کو قبول نہیں کرتا اور کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے تو اس کا وہ دین اللہ کی جناب میں مردود ہے. اللہ کے نبی کا دین قبول کر لیا اور پھر اسے واپس پلٹ گئے تو وہ مردود ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ مردود ہو گیا. وہ گمراہ جو جہالت کی وجہ سے قبول حق سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت پانے کی توقع ہو سکتی ہے کہ جب جہالت کا پردہ اٹھ جائے اور حقیقت کا روشن چہرہ انہیں دکھائی دے تو وہ اسے پہچان کر پروانہ وار اس پر قربان ہونے لگیں. لیکن جو حق کو پہچانتے ہیں اور اپنی خاص محفلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور پھر دشمنی پر کمر بستہ ہیں، ان کے لیے راہ پانے کی توقع عبث ہے، فضول ہے، وہ اس راستے پہ نہیں آ سکتے ہیں.